بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں عبداللطیف عثمانی۔ آج سے ایک ہفتہ قبل تقریباً ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ جو اسلام آباد میں ہوا، وہ ایک کمسن بچی جو کہ گھریلو ملازمہ تھی، اس پر تشدد کیا گیا اور اسلام آباد پولیس نے اس کا مقدمہ درج کیا اور الزام ایک سول جج صاحب کی اہلیہ پر ہے کہ یہ بچی جس کا نام رضوانہ رپورٹ کیا گیا ہے، اس بچی کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور میڈیکل کو لیگل جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بچی کا گلا دبایا گیا، بچی کے دانت، ناک، بازو اور پسلیوں پر جو ہے فریکچر کا اثر موجود ہے، یعنی فریکچر ہوا ہے۔ یہ بڑی ہی افسوسناک خبر ہے کہ گھریلو بچیوں یا بچے ہوں ان پر تشدد کرنا یہ انتہائی افسوسناک ہے اور بھیانک فعل ہے۔ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی مؤثر قانون سازی کی جائے اور ایسے واقعات رونما ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی گھریلو ملازموں یا ملازمہ ان پر تشدد کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن وقتی طور پر تو ایسے واقعات پر بڑا احتجاج دیکھنے میں آتا ہے اور بہت سی تنظیمیں بھی سامنے آتی ہیں اور مقدمات بھی درج ہو جاتے ہیں۔ حکومت اور ہمارے محکمے جو ہیں وہ بھی بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی کارکردگی دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ بچی جو لاہور میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور وہ اپنی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کی حالت کوئی بہتر نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آئندہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ ہم اس بچی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد صحت یاب کرے اور ان کے والدین بھی مطمئن ہوں اور انہیں بھی سکون کا سانس نصیب ہو۔ ظاہر بات ہے، والدین کے لیے جو اولاد ہوتی ہے وہ سب سے ہی پیاری چیز ہوتی ہے اور دنیا کے اندر سب سے پیاری چیز اگر کسی کو کوئی چیز ہے وہ اپنی اولاد ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اپنی جان، مال، اولاد، اپنی ہر چیز اس پہ لٹا دیتا ہے اور انسان اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ تو یقیناً یہ بچی بھی کسی والدین کی لخت جگر ہے اور اس پر جو تشدد کیا گیا یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی ذاتی رنجش یا کوئی سیاسی پروپیگنڈے کا اثر نہ ہو یا اس کا کوئی تعلق نہ ہو، چونکہ عدلیہ کے جو ججز صاحبان ہیں ان کے سامنے بہت سے سیاسی مقدمات بھی آتے ہیں، سیاسی لوگوں کے مقدمات آتے ہیں اور بعض اوقات سیاسی لوگوں کے مخالفین کے مقدمات بھی آتے ہیں۔ عدالت میں ان کی توقعات کے خلاف کوئی کام ہونے سے یا فیصلہ ہونے سے ریلیف ملنے یا نہ ملنے سے ان کو گریونس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سیاسی رہنما کو کوئی ریلیف نہ ملے تب انہیں گریونس ہوتا ہے، اگر ان کے کسی مخالف کو کوئی گریونس مل جائے اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ کہ عدلیہ ہمارا ایک بڑا محترم ادارہ ہے اور جو لوگ منصب عدل پر بیٹھے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے، ان کی اہلیہ سے اگر ایسی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو یقیناً قانون کے مطابق اس کی سزا جو بھی جرم ہے اس کے مطابق اس پر کارروائی کی جائے، لیکن غیر ضروری اور صرف پروپیگنڈا اور پبلک کے جو پروپیگنڈا ہے اس کے زیر اثر آ کر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بظاہر یہ جو اتنے فریکچر نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی یہ تشدد کا نتیجہ ہے یا کسی حادثے کا نتیجہ ہے۔ تو ایسا امکان موجود ہے کہ کوئی حادثہ ہو، لیکن ہم کسی چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ تشدد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بہت انہونی سی بات معلوم ہو رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کوئی خاتون کسی بچی پر اتنا تشدد کرے کہ اس کے بازو بھی ٹوٹ جائیں، اس کا ناک بھی، دانت بھی، پسلیاں بھی۔ یہ بڑی کوئی نہ سمجھانے والی بات ہے، تاہم اس کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے مطابق جو بھی قانون بنتا ہے اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے۔ لیکن جو یہ بعض اوقات یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ عدلیہ کے لاہور ہائی کورٹ سے اس محترمہ نے جن پر الزام ہے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کروائی ہے
تو اس پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یقیناً اگر ان کی ضمانت ہوئی ہے تو کسی قانونی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہوئی ہے۔ باقی رہا کہ ضمانت کسی کا کتنا بڑا بھی جرم ہو تو ضمانت اس کا حق ہے، تو باقی رہا اس کی پراسیکیوشن، اس کا مقدمہ چلنا، عدالتی کارروائی، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری مقننہ جو حکومت ہے، جو بھی ہماری سیاسی پارٹیاں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کریں کہ یہ جو نابالغ بچے یا بچیاں جو ہیں، ان سے جو جبری مشقت لی جاتی ہے، اسے کسی سخت قانون کے ذریعے اسے روکا جائے، اور یہ قانون صرف جو مشقت لے رہا ہے یا جس کے پاس وہ ملازم ہیں اسی کو نہ پکڑا جائے، بلکہ جو اس بچے یا بچی کے والدین ہیں انہیں بھی ساتھ ہی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ یہ والدین کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالی جائے کہ وہ ایسا کام نہ کریں۔ اگر والدین کو، چند ایک والدین کو ایسی سزائیں مل جائیں تو یقیناً ایسے واقعات میں بہت کمی آ جائے گی۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملک کے اندر غربت جو ہے اس کا پیمانہ بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کی 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دودھ ہے وہ تقریباً 200 روپے کلو ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر کسی کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر انہیں 1 کلو دودھ بھی لینا پڑے، کم از کم 1 کلو دودھ بھی لینا پڑے تو وہ کس طرح گزارا کرے؟ 200 کو دودھ آ گیا ہے جی، اور اس کے ساتھ جو باقی بجلی ہے، گیس ہے، یا اس کا جو بھی ایندھن ہے، اس کے علاوہ باقی افراد کا کھانا ہے، سبزیاں ہیں، گھی ہیں، چینی ہے، ہر چیز کے ریٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، اس لیے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس آگ کے اندر دھکیل دیتے ہیں اور کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور اس طرح ان کا اس ایسے واقعات میں ملوث ہونا والدین کا بھی، یہ والدین بھی قصوروار ہیں، ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اور ایسی قانون سازی کی جائے کہ والدین پر بھی پابندی ہو۔ ان کی اولاد ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسانی حقوق جو ہیں، جو بچوں کے حقوق ہے، انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ اسلام نے تو 7 سال تک بچے پر نماز کو اس کو کہنا بھی کوئی ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو پھر اسے نماز کی تاکید کی جائے، 10 سال کے بعد اسے ذرا سختی سے کہا جائے۔ تو اس لیے بچوں کا خیال تو اسلام میں بھی بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے جو نواسے تھے حضرت امام حسن اور حسین، ان کے ساتھ نہایت پیار کرتے تھے، اور کسی قسم کی تکلیف ان کے بارے میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی اولاد ہیں، لیکن یہ قومی امانت ہوتے ہیں، یہ پوری قوم کے بچے ہیں، اس لیے ایسے واقعات کے تدارک کے لیے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین اس بات کا احساس کریں، خیال کریں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح وہ ایندھن نہ بنائیں اور اس طرح کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔